سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ کا راستہ۔ سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یا اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یا ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں چھپی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ آدمی کہتے تو ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان سے اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح ستار کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لائے؟ خبردار، دراصل یہی بیوقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی لمبی کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال یہ ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے، جو اس بارش میں باہر ہے۔ وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینوئی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں،
اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت، سننے کی طاقت اور آنکھوں کی روشنی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا۔ سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، وہ تم جانتے ہو، پوچھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنی حمایتوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے، وہ مثال یقیناً حق ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا، اس سے وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور وہ بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے مضبوط و پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا، اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا اور پھر وہی تم کو زندہ کر دے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ فرمائے کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے پیڑ پر دونوں کو لغزش، خطا اور چوک میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لی اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ جانو گے سو وہی دوزخی ہوں گی اور ہمیں اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملط مشرت مت کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو، اور بلا شبہ یہ بھاری گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول کی ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس سے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہاری رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو مائے فرعون کے غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہاں ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی جو فیصلہ کن نرنائک چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ تو قبول کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک خود اللہ کو کھلے طور پر نہ دیکھیں، بس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو، اور ہم نے
تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور بٹرے پہنچائی۔ کھاؤ تم عمدہ چیزیں جو ہم نے دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ یا جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جس نے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آسمانی آفت نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا لاٹھی کو پتھر پر مارو، بس فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت، صبر اور گزارا نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق مار ڈالتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر تور کو لٹکا رکھا، تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے ہفتے کے دن سے سبندت شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور نصیحت کا ذریعہ بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں جیسا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ وہ اس بیل کی ہم سے صفتیں اور خوبیاں بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا، وہ ایسا بیل ہو نہ کہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ دونوں عمر کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے، آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، اچھے رنگ کا ہو کہ دیکھنے والے اس سے خوشی و سرور حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے معلوم کیجیے کہ اس کی صفتیں و گن و خوبیاں کیا کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس بیل میں کس قدر شبہ اور اسپشٹتا ہے۔
اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے اور نہ اس سے کھیتی کی سینچائی کی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب ہم آپ نے پوری بات بتائی، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کے ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس بیل کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کے مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور انہی پتھروں کے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم امید اپیکشا کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ اس کا مطلب بدل ڈالتے تھے، یا وہ صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ بات بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے بنا پڑھے ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہے۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ تھوڑے نقدی وصول کر لیتے ہیں۔ سو بڑی خرابی ہے ان کی جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جو جان بوجھ کر بری بات کرتا ہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کے نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، اور نماز کی پابندی کیا کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، پھر تم اپنے قول و قرار سے پھر گئے، مگر وہ کچھ گنے چنے ہیں تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم ہیں۔ تم تو معلوم سے بھی اور عادت سے بھی اقرار کرتے ہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خرنجی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی وطن چھوڑنے پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بنے، پھر تم خود موجود ہی ہو
اپنی آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو وطن بھی چھڑواتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو کچھ دے دلا کر رہا کر لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ وطن سے نکالنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم تورات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے، سوائے رسوائی کے۔ اس دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عیش آخرت کی نجات کے بدلے میں خرید لیے ہیں، سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور اس کے بعد وقفے سے یعنی تھوڑے تھوڑے انترال سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور کچھ کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے، فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنے جانوں کو بیچتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار پاتر ہو گئے، اور ایسے کافر کو ذلت والی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر، کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے گوشالہ گائے کے بچڑے کو موسیٰ کے طور پہاڑ پر چلے جانے کے بعد معبود مان لیا، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، طور پہاڑ کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلے اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوشالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کے جہان کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔
اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کی عمر میں چند سال بڑھ جائے تو وہ عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے، کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی اسپشٹ اور کھلی دلیلیں نازل کی ہیں، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا، مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فارق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیزیں یعنی جادو کی پیروی کی جس کو تذکرہ سلیمان کی حکومت کے دور میں بہت ہی شیاطین یعنی خبیث جنات کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس جادو کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی یہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس جادو کو بھی سکھایا کرتے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور یہ دونوں فرشتے یہ جادو کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، تو تم کافر نہ بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے یہ جادو سیکھ لیا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں فقر، جدائی اور پھوٹ پیدا کر دے، اور یہ جادوگر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس جادو کے لیے اپنے جان دے دیتے ہیں۔ کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ جادو تو کفر ہی کفر ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اے مومنو، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنے خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہی ہے بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم جو آیت منسوخ نرست کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ ہی کے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ تو ہمارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟
اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو پھر سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور جلن کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جبکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہوں گے وہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یا ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص صحیح نیت والا بھی ہو، ان کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم و رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک لوگ۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف جھگڑا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہو، مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگ کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے پورب اور پچھم، بس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور ان چیزوں سے بلاتر ہے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کو، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو ان سے پہلے تھی وہ بھی انہی کے جیسے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا دینی حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہتے کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی اچھاؤں کی پیروی کرو گے، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں،
اور ساتھ ہی میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو برتری اور عزت عطا کی، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی اس کے رب نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یا دعا بھی کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یا ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور کتاب اور عقل مندی کی باتیں سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بیوقوف اور نادان ہے۔ اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں شمار کیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا میں دنیا جہان کے رب کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے، تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی پیروی کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی، کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں، اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور ساتھ ہی اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو
ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائے، اور اگر منہ پھیر لے اور وہ نہ مانے تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم اسی کی عبادت خلوص، نیک نیتی اور سچے دل سے کرتے ہیں۔ کیا تم قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی۔